آج کا جو موضوع گفتگو ہم نے چنا ہے، بہت سے لوگ اس سے آشنا نہیں ہیں اور کچھ لوگ اس سے آشنا بھی ہیں۔ یہ نام جس پر گفتگو کرنی ہے اقوام عالم میں پہچانا جاتا ہے، اور جتنی ترقی یافتہ اقوام ہیں یا جو دنیا میں آپ پہ رول کر رہی ہیں، سب کے ہاں اس سے پورا استفادہ کیا جاتا ہے۔ ہم ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمارے ہاں اس نام سے شناسائی بھی نہیں ہے۔ چہ جایا کہ جس کی میں نے بات کرنی ہے، اس علم سے یہ خطہ زمین مستفید بھی ہوا ہوتا۔ میں نے آج بات کرنی ہے تھنک ٹینک پر۔ 1947 سے 2014 آ گیا، بدنصیبی کی بات ہے ہمارے کسی بھی شخص نے، وہ حکمران ہوں، سیاستدان ہوں، ملک کے بارے میں غور و فکر کرنے والے ہوں، ملک کے بارے میں سوچ و بچار کرنے والے ہوں، لکھاری ہوں، دانشور ہوں، میں نے کم از کم کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں سنا۔ حالانکہ جتنی اقوام آج دنیا میں ترقی یافتہ ہیں، ان سب کے ہاں تھنک ٹینک موجود ہے۔ ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی پالیسیز مرتب کرتا ہو کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں، ان کا تعلق خارجہ امور سے ہو، خزانے کے امور سے ہو، دفاعی امور سے ہو، ملکوں کے ساتھ تجارت کے روابط کے حوالے سے ہو، ان کے بڑے فیصلے تھنک ٹینک کی ایڈوائز پر ہوتے ہیں۔ جو تھنک ٹینک انہیں ایڈوائز کرتا ہے، اس کے اثر کے اندر، اس کی گائیڈنس کے اندر وہ ممالک اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی ملازم نہیں ہوتا کہ کوئی ملازمت کر رہا ہے تو وہ رائے دے رہا ہے۔ دنیا میں جو اس کا طریقہ ہے، جتنی یونیورسٹیز کہیں موجود ہیں، ان کے اندر جتنے بڑے استاد موجود ہیں جو کسی بھی پروفیشن میں مہارت رکھتے ہیں، اس کی ایکسٹریم لیول کا علم رکھتے ہیں، وہ لوگ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی حکومت کے لیے سر جوڑتے ہیں، اور کوئی بھی جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، حکومتوں نے جو پالیسیز بنانی ہوتی ہے، اس کے لیے اپنا ایکسپرٹ اوپینین گورنمنٹ کو دیتے ہیں۔ عام طور پہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے استاد ہوتے ہیں، اپنے اپنے شعبے کے ہیڈ ہوتے ہیں، اپنے اپنے شعبوں میں وہ کمال کو پہنچے ہوتے ہیں۔ کیونکہ حکومتیں جو ہوتی ہیں اس میں سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں، غیر سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنے پروفیشنل نہیں ہوتے۔ حالانکہ جتنے ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، جتنی خرابیاں ہمارے ہاں ہیں، ہمارے ہاں تو کوئی کام بھی ان ماہرانہ رائے لیے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بلکہ میری رائے میں تو جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم رول کر لیں گے، ہمیں حکومت مل جائے گی، ہم نے اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے، اس ڈوبتی کشتی کو سہارا دینا ہے، اس کو کنارے لگانا ہے، ان کے ہر جماعت کے پاس اپنے تھنک ٹینک ہونا چاہیے، ان سب کا اپنا ہونا چاہیے، تاکہ جو شخص جس کام کا ایکسپرٹ ہے، اس کو آپ ادروائز پروفیشنلزم بھی کہہ سکتے ہیں، پروفیشنل کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھانا، ان کی ماہرانہ رائے سے قوم کے فیصلے کرنا۔
دنیا میں جتنی قوموں میں ترقی کی ہے آپ سب کو اٹھا لیں، ہسٹری اٹھا لیں، ایک بھی تو ملک ایسا نہیں ہے جس کے پالیسی ساز تھنک ٹینک والے نہ ہوں۔ صدر بدل جاتے ہیں ملکوں کے، وزیر اعظم بدل جاتے ہیں، بنیادی خدوخار اور بنیادی پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ طے کی ہوتی ہیں ایک تھنک ٹینک نے، ایک پول نے، ذہین، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پروفیشنل لوگوں نے۔ اسی لیے قومیں، ہم سے چھوٹے ممالک، ہم سے بعد میں آزاد ممالک ہمیں بہت پیچھے چھوڑ گئے۔ ہمارے ہاں ابھی تک اس کا ادراک نہیں ہے۔ ہمیں پوری طرح سنجیدہ ہونا ہے اس ایشو پر، انتہائی سنجیدہ۔ اس میں ہماری کامیابی مضمر ہے، اس میں ہمارا دفاع مضمر ہے، اس میں ہماری امیری اور غریبی مضمر ہے۔ ایک مرتبہ 92 میں جب سیلاب آیا جہلم میں، بڑا شدید سیلاب تھا، تو میں اس وقت مسلم کشر بینک کی مین برانچ کا مینیجر تھا، تو ہمارے اندر سیف روم میں بھی پانی تھا، تو ہم نے سیف کو باہر نکالنا تھا، کرنسی کو باہر دھوپ میں سکھانا تھا، تو ہم 20 آدمی لگے ہوئے تھے سیف کو ہلانے کے لیے کہ ہم نے سیف کو باہر نکالنا ہے، تو سیف ہلا نہیں۔ ایک سیانہ آیا، ایک لوہے کا راڈ ہوتا ہے جس کو باری کہتے ہیں پنجابی میں، وہ لے کے آیا، اس نے اکیلے نے اس کو دیا اور اس کو ریڑھتا ہوا باہر نکال دیا۔ یہ فرق ہے ایک ایکسپرٹ کا اور نان ایکسپرٹ کا۔ معمولی سا کام ہے حالانکہ ایک سیف کو باہر نکالنا۔ ہمارے ہاں ابھی تک یہ چیز پیدا نہیں ہوئی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلام کی باتیں ضرور کرتے ہیں، مگر اسلام شاید ہمارے پاس سے بھی نہیں گزرتا۔